رد فرمایا۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں شرک یہ انتہائی گندی اور بری چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر خالق ارض و سما نے سب سے زیادہ جس بات کی مذمت فرمائی ہے وہ ہے شرک۔ خالق ارض و سما کا ارشاد ہے انما المشرکون نجس، مشرک بڑا ہی گندا ہوتا ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کا تذکرہ خالق ارض و سما نے اپنے کلام میں کیا۔ بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور کہا کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، افعال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اور قرآن نے مشرک کے متعلق ایک اصول، ضابطہ اور قانون بیان کر دیا۔ وہ اصول، ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا مشرک کی مغفرت میں کبھی بھی نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جسے بھی چاہوں گا میں معاف کر دوں گا، پر مشرک کی مغفرت میں نہیں کروں گا۔ مشرک اتنا گندا کیڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرک کیسے کیسے ہیں؟ ایک آدمی شرک سے بچنا چاہے گا تو وہ شرک سے کیسے بچے گا؟ قرآن مجید نے اتنی شد اور مد کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سارے پیغمبروں کی سب سے پہلے دعوت کیا تھی؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ الہ ہے۔ شرک کی تردید بیان کرنے کے بعد خالق ارض و سما نے ان آیات کے اندر اپنی حاکمیت کو بیان کیا ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، معز اللہ ہے، مذل اللہ ہے، موتی اللہ ہے، مانع اللہ ہے، عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، بیماریاں دینے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا اللہ ہے، حاضر ناظر اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ مختار کل بھی ہوتا ہے۔ آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، عرشیوں کا، فرشیوں کا، نوریوں کا، ناریوں کا کون مالک ہے؟ دن کا، رات کا، گرمی کا، سردی کا، غمی کا، خوشی کا کون مالک ہے؟ ہر چیز پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے۔
ان آیات کے اندر خالق ارض و سما نے اپنی حاکمیت کو بیان کیا، اور پھر اللہ نے اپنی ایک صفت کو بیان کیا، اور بڑی عجیب صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، اور میں کیسا خالق ہوں کہ میں نے بغیر نقشے کے زمین و آسمان کو وجود دے دیا۔ کسی چیز کا نقشہ انسان کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اس کے لیے عمارت کا بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فاطر، فاطر کا معنی ہوتا ہے بغیر نمونے کے چیز کو وجود میں لانا۔ خالق ارض و سما نے زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے وجود میں لایا، اور لایا کیسے؟ ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا عالم الغیب بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ اور میرے محترم یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بات کس سے تعلق رکھتی ہے؟ عقیدے سے۔ خالق ارض و سما نے ہمارے عقیدے کے اندر ذرا برابر بھی لچک کو برداشت نہیں کرنا، ذرا برابر بھی لچک کو برداشت نہیں کرنا۔ یہ قرآن الف لام سے لے کر والناس تک یہ 30 سپارے، یہ پورے کا پورا قرآن بات ہی عقیدے کی کرتا ہے۔ بات ہی کس کی کرتا ہے؟ عقیدے کی بات کرتا ہے۔ عقیدہ اتنی زبردست چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، اتنی خاص چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے، جس کے لیے خالق ارض و سما نے اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر لوگوں کے عقائد کو بنایا اور عقیدے کی بات کی کہ اپنا عقیدہ درست کر لو، موت کے بعد والی منزل کبھی نہ کبھی نصیب ہو جائے گی۔ اگر عقیدہ تمہارا درست نہ ہوا تو آنکھ بند ہوتے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم جو خالق ارض و سما نے تیار کر رکھی ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لوگوں غور کرو، فکر کرو، غور کرو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، پتیوں کو دیکھو، تمہیں اس کے اندر میری قدرت نظر آئے گی، میری قدرت کے دلائل نظر آئیں گے، میری قدرت کے دلائل۔ اور جب تم میری قدرت کو دیکھو تو گواہی دو، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب کونپل زمین سے نکلتی ہے اس کا رخ نہ دائیں طرف ہوتا ہے نہ بائیں طرف ہوتا ہے، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، نہ شمال کی طرف نہ جنوب کی طرف۔ کونپل جب زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلتی ہے تو اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ یہ گواہی دے رہی ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ غیب کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ بات بھی سمجھنا، ایک ہوتا ہے اطلاع علی الغیب، ایک ہوتا ہے اطلاع علی الغیب، اور ایک ہے علم غیب۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اطلاع علی الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کو غیب کی خبروں پر مطلع کر دے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کسی اپنے نبی کو 1 کا 2 کا 10 کا لاکھ کا کروڑ کا 10 کروڑ کا علم دے دے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے محترم اس کا تعلق، اس کا واسطہ وہ علم غیب سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کس سے ہوگا؟ اطلاع علی الغیب سے ہوگا۔
اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، لا یحیطون بشیء من علمہ، آیت الکرسی آپ روزانہ پڑھتے ہیں، لا یحیطون بشیء، تم احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علموں میں سے، ہاں الا بما شاء، الا بما شاء، میں جسے چاہوں عطا کر دوں، اور کتنا عطا کروں یہ میری مرضی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ خالق ارض و سما نے اگر اپنے بعد مخلوق میں سے کسی کو سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے تو وہ کسی عطا کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن میرے محترم، اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے اطلاع الغیب کہا جائے گا۔ لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں سمجھایا جاتا کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع الغیب کیا ہے۔ جو اللہ خبریں دیتا ہے اپنے نبیوں کو، اس کا تعلق علم غیب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اطلاع الغیب سے ہوتا ہے۔ تو اطلاع الغیب کا انکار نہیں ہے، اللہ جتنا جس کو عطا کر دے، لیکن اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ اطلاع الغیب کہا جائے گا۔ علم غیب کسے کہا جائے گا؟ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ما غاب عن الخلق، غیب کا معنی ہے جو چیز مخلوق سے غائب ہے۔ ما غاب عن الخلق، جو چیز مخلوق سے غائب ہے وہ اللہ سے غائب نہیں ہے، وہ اللہ سے غائب نہیں ہے۔ تو علم غیب کا معنی کیا ہے؟ اس دنیا میں کتنے سمندر ہیں، سمندروں میں کتنے قطرے ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنے ریگستان ہیں، ریگستانوں میں ریت کے کتنے ذرات ہیں، عرشی کتنے ہیں، فرشی کتنے ہیں، نوری کتنے ہیں، ناری کتنے ہیں، کتنے جنات ہیں، کتنے انسان ہیں، درختوں کی تعداد کتنی ہے، درختوں کے اوپر لگنے والے پتوں کی تعداد کتنی ہے۔ قرآن نے کہا جو پتا اپنے درخت سے گرتا ہے وہ کتنی کروٹیں کھا کر زمین پر آتا ہے، اللہ کو ان کروٹوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، یہ مکھی کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی دادی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا چچا کون ہے، اس وقت وہ زمین کے کن ذرات کے اندر گئی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا کلی مکمل اور محیط علم یہ میرے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر چیز کا کلی، کتنے انسان ہیں، انسان کے جسم پر کتنے بال ہیں، بالوں کی کتنی تعداد ہے، یہ ہر چیز کا کلی مکمل اور محیط علم، اسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ اور جو علم اللہ کسی کو عطا کر دے اسے علم غیب نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اطلاع الغیب۔ تو یہ فرق ہے اطلاع الغیب کے اندر اور علم غیب کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے حضرت یعقوب سے چھینا، کنویں میں پھینکا۔ مسافت کتنی تھی؟ 3 میل کی مسافت ہے۔ کتنی مسافت ہے؟ 3 میل کی مسافت ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا سے لیا اور 3 میل کی مسافت پر کنویں میں پھینک دیا۔ رات کو آ کر کہنے لگے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ 40 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 40 سال گزر گئے۔ حضرت یعقوب کہنے لگے لوگوں تم یہ نہ کہو کہ بابے کا دماغ جل گیا، آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کتنے عرصے کے بعد کہا؟ 40 سال کے بعد۔ 3 دن تک 3 میل کی مسافت پر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے، پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ 1 مہینے کی مسافت سے مصر سے پورتا چلتا ہے تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں تم یہ نہ کہو کہ بابے کا دماغ چل گیا ہے، بابے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ شیخ سعدی نے بڑے پیارے انداز میں
اس بات کا تذکرہ کیا یکے پرسید زانگن کردہ خرگن کہ اے روشن گوھر پیر خردمند زمس رشبوئے پیراہن شمیدی چرادر چائے کے نانش نزیدی بگفت احوال ما بر کے جہانت دمے پیدا و دیگر دم نہانت گہے بر تار میں آلہ نشینم گہے پر پشت پائے خود نبینم. حضرت یعقوب سے کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ 3 دن کی مسافت پر حضرت یوسف کنویں کے اندر پڑے رہے، فاصلہ بھی 3 میل کا تھا، پر آپ کو پتہ نہیں چلا. مصر سے کرتا چلتا ہے 1 مہینے کی مسافت ہے، یہاں آپ کو یوسف کے کرتے کا پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا جسے شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہماری مثال تو آسمان پر چمکنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہے. اگر بجلی چمک جائے تو ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اگر بجلی چمکنا بند کر دے تو ہاتھ کے اوپر ہاتھ کی سجائی نہیں دیتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے، وہی کی بجلی چمک پڑے تو ہم دور کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں، اگر وہی کی بجلی چمکنا بند ہو جائے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاؤں کی پشت کے نیچے کیا ہے. ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب. علم غیب کا معنی ہے ہر چیز کا کلی مکمل اور محیط علم، یہ میرے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے جسے اللہ غیب کی خبروں پر مطلع کرتے. تو غیب یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میرے محترم اپنے عقیدے کے اندر یہ بات شامل کر دیں. اب ترجمہ سنیں انشاءاللہ العزیز بات سمجھ آ جائے گی. قل اللہم فاطر السماوات والارض، میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہم اے اللہ. فاطر، فاطر کا معنی ہوتا ہے بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے. فاطر السماوات والارض، بغیر نمونے اور نقشے کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا. سورہ نمل میں آپ نے سنا تھا نا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے پیغمبر آپ انہیں اعلان کر دیجئے قل لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، لا یعلم من جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، لا یعلم من فی السماوات وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور وہ مخلوق جو زمین میں، الغیبہ غیب الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ. اور ما علم الغیب والشہادۃ، غیب کی باتوں کو اور ظاہر کی باتوں کو جاننے والا ہے. انت تحکم بین عبادک، بے شک تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. فیما کانوا فیہ یختلفون، دنیا میں جن باتوں کے اندر یہ اختلاف کیا کرتے تھے. آج کتنے لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ بات اس طرح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بات اس طرح ہے. قرآن کے قریب نہیں آنا، حدیث کے قریب نہیں آنا. جو بات کہہ رہے ہیں اس پر قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہی نہیں ہے. مشرک جو بات کہہ رہا ہے، یاد رکھنا جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ آدمی بدعت کو اختیار کرے گا. اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے. اور جو بدعت کو اختیار کرنے والا ہوگا وہ شرک کی طرف بڑھ جائے گا، اس کا میلان شرک کی طرف چلا جائے گا. آج لوگ اختلافات کرتے ہیں، کتنے اختلافات ہیں. قرآن والی بات کو کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں؟ قیامت والے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا. مشرک ایک طرف ہو جائے گا، بدعتی ایک طرف ہو جائے گا، کافر ایک طرف ہو جائے گا، مومن ایک طرف ہو جائے گا. جی اللہ کیا اعلان کریں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آیا ہے ساری رات، اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے.
اور ایک روایت کا سہارا لوں تو 45 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ایک رات نفل نیتے اور ساری رات نفلوں میں یہ آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ بولا پتہ نہیں میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا، پتہ نہیں میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ کر دے گا۔ جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی آج ہم قرآن کے مطابق لوگوں کو بات بتاتے ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کے سامنے امام الانبیاء قرآن بیان کرتے، وہ کہتے ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ آج ہم لوگوں کو بدعت بتا رہے ہیں، سنت بتا رہے ہیں، سنت کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہے اور سنت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدعت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اور بدعت کے متعلق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ حجب التوبۃ علی کل بدعۃ، اللہ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ موت سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، آیت آتی ہے بڑی، جتنے بھی گناہ ہیں آ جاؤ میرے دربار پر، توبہ کر لو، معاف کر دوں گا۔ لیکن امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ علی کل بدعۃ، بدعتی پر اللہ نے در توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ کیسے بند کر دیا؟ اس لیے بند کر دیا، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے مسجد کے اندر آ کر، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے۔ شرابی کا شراب پینا، اسے پتہ ہے میں شراب پی رہا ہوں، یہ گناہ ہے۔ ہر شرابی کو یہ پتہ ہوتا ہے شراب پینا گناہ ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر شراب پینے والے شرابی کو بھی پتہ ہوگا کہ میں اللہ کا کتنا بڑا نافرمان ہوں، لیکن ایک بدعت کو اختیار کرنا، امام الانبیاء نے فرمایا 100 کبیرہ گناہوں کو ایک طرف رکھا جائے اور ایک بدعت کو ایک طرف رکھا جائے، یہ ایک بدعت والا پڑھنا یہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے در توبہ بند کر دیا کہ بدعت والا آدمی بدعت کو اختیار کرتا ہے نیکی سمجھ کر، بدعتی آدمی بدعت کو اختیار کرتا ہے نیکی سمجھ کر، اور شرابی گناہ کرنے والا آدمی وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو گناہ سمجھتا ہے اس کو، بدعت والا آدمی بدعت کو گناہ تو نہیں سمجھتا، اس کو تو نیکی سمجھ کر ساری زندگی کر رہا ہے۔ اس لیے اس کے لیے در توبہ بند ہو گیا کہ اس کے دماغ میں کبھی یہ بات آئے گی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور میں توبہ کر رہا ہوں۔ آج لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لیکن دیکھو ایک طرف اللہ اکبر، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن سمجھانے والے بھی بڑے کم رہ گئے ہیں۔ لوگوں کو قرآن بھی نہیں سمجھاتے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور بھائی اللہ کو ماننا تو بہت آسان ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں، پر اللہ کی ماننا بڑی مشکل ہے۔ یہ اللہ کی ماننا ہے، یہ قرآن اللہ کی ماننا ہے۔ ایک آدمی، عقل کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے، ایک آدمی حبیب بینک کو پتیوں سے بھر دیتا ہے، حبیب بینک کتنی بڑی بینک ہے، اس کو پتیوں سے بھر دیتا ہے، ہائی کورٹ سیشن کورٹ کے اوپر پتیاں لگا دیتا ہے، اسے کیا نظریہ پڑھایا جاتا ہے، اسے کیا سوچ دی جاتی ہے؟ حبیب بینک کے اوپر پتیاں لگانے والے کو، ہائی کورٹ اور سیشن کے اوپر پتیاں لگانے والے کو، چارہ کرنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی تو اس سے راضی ہو گیا ہے، کہا جاتا ہے نبی تو اس سے راضی ہو گیا ہے۔ حبیب بینک کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیشن کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہائی کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر غلاظت ہے، بینک کے اندر اللہ سے جنگ کی جا رہی ہے، ایک طرف اللہ سے جنگ کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے آج کتنیاں کوئی بتیاں لگائے گا نبی اس سے اتنا ہی راضی ہوگا، یہی کہا جا رہا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، یہ شعر بھی پڑھے جا رہے ہیں، بتیوں کو حبیب بینک کے اوپر لگایا گیا ہے۔ یہ میں نے مثال کی ہے، اس مثال کو آپ جتنا دور دے سکتے ہیں، اس مثال کو کہ اوپر سے روشن کر دیا، اندر سے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ سیشن کورٹ کے فیصلے، مجرم کون ہے، غیر مجرم کون ہے؟ جو غیر مجرم ہوتا ہے اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے، جو حقیقت میں مجرم ہوتا ہے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، قانون سے نکال دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی جو غیر مجرم ہے وہ بھگتتا ہے سزائیں۔ تو کیا اللہ کی عدالت میں بھی ایسے ہوگا؟
یہ کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں، کتنے بڑے بڑے ظالم گزر گئے جنہیں دنیا میں کوئی ظلم کا بدلہ نہیں ملا، اور کتنے بڑے بڑے نیک گزر گئے جنہیں دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملا۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ کوئی ہستی ہے؟ فاقوں پہ فاقے ہیں، فاقوں پہ فاقے ہیں، کتنے فاقے گزار رہے ہیں۔ یہ عقل والی بات ہے، قرآن عقل والی باتیں کرتا ہے۔ اور جو مشرک ہے نا، مشرک، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بدعتی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ قرآن نے پیچھے آپ نے سن لیا، قرآن نے بڑی عجیب مثال دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا کہ مشرک کی مثال ہے مکڑی جیسی۔ کس جیسی؟ مکڑی جیسی۔ ایک آدمی 5 کروڑ روپے کا گھر بناتا ہے، 10 کروڑ روپے کا گھر خریدتا ہے، پر مکڑی کو وہ اتنا خوبصورت گھر اچھا نہیں لگتا، پھر بھی اس کے کسی کونے خطرے میں اپنا گھر بنا دیتی ہے، اپنا گھر بنا دیتی ہے۔ اسے 20 کروڑ کا گھر اچھا نہیں لگا، اس نے کسی کونے میں اپنا گھر ٹھونس دیا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، سارے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا یہ جو مکڑی مٹیریل، یہ جو جالا بناتی ہے نا، یہ باہر سے لے کر نہیں آتی، جیسے ہم گھر بناتے ہیں، اینٹیں، سیمنٹ، سریا باہر سے لاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو مکڑی گھر بناتی ہے نا، اس کا مٹیریل یہ باہر کہیں سے نہیں لاتی، بلکہ اس کے پیٹ کے اندر سے نکلتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر سے۔ تو قرآن نے بھی فرمایا مشرک جو شرک کرتا ہے نا، اس کے پاس نہ آسمانی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا دین اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کا دین اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ آج اس کا دین جس کے پیٹ سے نکل رہا ہے، ہم اس کے پیچھے کتنے بھاگ کر جا رہے ہیں، کتنے بھاگ کر جا رہے ہیں۔ اور جو دین آسمان سے آیا ہے اور جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 قوموں کے انبیاء کا انتخاب کیا ہے، آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، میرے محترم، آج اس دین کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جتنی اختلافات آج ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ جو ہی آنکھ بند ہوگی سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو آدمی جس وقت مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت بعد میں جو قیامت کبریٰ ہے وہ بات کی ہے، وہ تو سارے عالم کی ہے نا۔ تو قیامت سے صغریٰ جو چھوٹی قیامت ہے، ہر آدمی کے مرنے کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جائے گی۔ ادھر آنکھ بند ہوگی۔ قرآن نے تو بڑی عجیب صورتحال بیان کی، فرمایا انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے اندر جو جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بڑی عجیب بات اللہ نے ذکر کی ہے، بڑی عجیب بات ذکر کی ہے۔ فرمایا ظالم لوگ، مشرک لوگ، نافرمان لوگ، کافر لوگ جب یہ میرے پاس آئیں گے نا، جو ہی ان کی آنکھ بند ہوگی تو آخرت کی آنکھ کھل جائے گی۔ جب یہ حالات کو دیکھیں گے نا، واقعات کو دیکھیں گے، میرے عذاب کو دیکھیں گے نا، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی خواہش کیا ہوگی، یہ کیا کریں گے؟ پھر اللہ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ پوری زمین سونے سے بھر دی جائے اور کوئی ایک آدمی اس کا مالک ہو۔ پوری زمین، ذرا غور سے سننا، توجہ سے مثال سننا۔ اللہ نے فرمایا پوری زمین سونے سے بھری ہو اور اس کا ایک مالک ہو، میرے پاس پوری بھری ہوئی سونے کی زمین اور اتنا اس کے ساتھ اور، یعنی 2 زمینیں بھر کر بھی سونے کی اس کے پاس ہوں، اور وہ میرے پاس آئے گا، کہے گا مولا اگر ہوں، اور پہلے تو ہوں گی نہیں، اگر ہوں اور وہ میرے پاس لے کر آئے کہ مجھے اس عذاب سے مولا نجات دے دے، اللہ نے فرمایا یہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ اور سورہ معارج کے اندر قرآن نے کیا فرمایا؟ یبت المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی۔ اللہ نے فرمایا مجرم اپنی ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے مال کو، اپنے قوم قبیلے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مولا ان کو جہنم کے اندر ڈال دے اور تجھے جہنم سے نکال دے۔ آج جس اولاد کے لیے نہ ہم حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، جی میں نے جمعے والے دن بتایا تھا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
امام الانبیاء نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ہر آدمی ایمان کے دعوے کرتے ہیں میں مومن ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں. تو امام الانبیاء نے فرمایا عاشق رسول کون ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنی اولاد سے، اپنے مائی باپ سے، اپنے قوم قبیلے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو. جی اب محبت کی دو قسمیں میں نے بتائی کہ محبت کی دو قسمیں. ایک محبت غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری محبت کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کے ساتھ محبت کا ہو جانا، بیوی کے ساتھ محبت کا ہو جانا، اولاد کے ساتھ محبت کا ہو جانا، دوست کے ساتھ محبت کا ہو جانا. ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنے مشرکین مکہ نے ستایا. جی ہمارے دل میں وہ کیفیت نہیں اٹھتی ہے جو ہمارا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارا بچہ بیمار ہو جائے. جو کیفیت ہماری دل کی ہوتی ہے وہ کیفیت امام الانبیاء کی تکلیفیں سننے کی پر نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی. یہ غیر اختیاری محبت ہے. شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا، شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا. انسان کمزور تھے نا، اللہ نے فرمایا غیر اختیاری محبت پر کوئی پکڑ نہیں. یہ غیر اختیاری محبت ہے. بیوی کے ساتھ ہو جانا، بیٹے کے ساتھ ہو جانا، قوم کے ساتھ ہو جانا، بھائی کے ساتھ ہو جانا، یہ غیر اختیاری محبت ہے. یہ ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. یہاں تو جس محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ محبت اختیاری ہے. وہ محبت اختیاری ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنی ہے وہ اختیاری محبت کرنی ہے. اب اختیاری محبت کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے نے فرمائش کر دی. بیٹے نے کہا بابا میں نے موٹر سائیکل لینی ہے. میں نے کیا لینی؟ کوئی ناجائز فرمائش نہیں ہے، جائز ہے. لیکن بابے کا جیب اتنی اجازت نہیں دیتا کہ اس سے کیا کر لے، موٹر سائیکل لے کر دے. یہ چیز ایک مثال دوں گا، ساری زندگی کو اس مثال کے اوپر رکھنا ہے. اگر اس مثال کے مطابق ہو تو عاشق رسول ہو، اگر اس مثال کے مطابق نہیں ہو تو پھر گستاخ رسول ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب. اس نے کہا بابا موٹر سائیکل لینی ہے. بابا نے کہا جیب اجازت نہیں دیتا. بابا نے سوچا کہ بیٹے کی فرمائش بھی ناجائز نہیں، ناجائز نہیں. اس نے کہا مجھے موٹر سائیکل لے کر دو. اس کا جیب اجازت نہیں دیتا. یہ ہے دفتر میں ملازم، سرکاری ملازم ہے، سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. صبح گیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کام میرا بڑا ضروری کرنا ہے، کام میرا بڑا ضروری کرنا ہے، پیسے کی فکر نہیں کرنی ہے، جتنا پیسہ مانگو گے میں دوں گا. اس کے دماغ میں آیا رشوت تو میرے سامنے آ گئی ہے، بیٹے نے جو فرمائش کی ہے وہ بھی جائز ہے. اس نے، اس کے دماغ میں بات ہے کہ اسے موٹر سائیکل لے کر دینی ہے. اب پتہ چلے گا یہ محبت اختیاری کو اختیار کرتا ہے یا محبت غیر اختیاری کو اختیار کرتا ہے. اب اس کا پتہ چلے گا کتنا یہ عاشق رسول ہے، کتنی محبت کرتا ہے. اگر تو اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ بیٹے نے تو موٹر سائیکل مانگا ہے، جیب بھی اجازت نہیں دیتا، تو شکار بھی ہاتھ میں آ گیا ہے، تو یہ شکار ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، جانا نہیں چاہیے. اس نے کہا دو اور میں آپ کا کام کر دیتا ہوں. اس نے دیا ₹1,00,000، اس نے ڈالا جیب میں. گویا کہ اس نے غیر اختیاری محبت کو اختیاری محبت پر ترجیح دے دی تو یہ گستاخ رسول بن گیا. اور اگر اس سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کہا مولا تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، مولا تو انہ یعلم السر واخفی کا مالک ہے، مولا تو علیم بذات الصدور ہے، مولا تو یعلم خائنۃ الاعین ہے، تو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس کے دل میں خوف خدا آ گیا. اس نے رشوت نہ لی، اس نے رشوت نہ لی، اس نے بیٹے کی بات کو پیچھے رکھ دیا. اب یہ دو محبتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں. اب اختیاری محبت اور غیر اختیاری محبت آمنے سامنے آ گئی ہے. ان کا ٹکراؤ ہو گیا ہے. ان کے ٹکراؤ کے اندر جس نے اختیاری محبت کو اختیار کیا وہ عاشق رسول ہے، اور جس نے ان محبتوں کا جب آمنا سامنا ہوا اور اس نے غیر اختیاری محبت کو اختیاری محبت پر ترجیح دے دی تو یہ کیا ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے نا، یہ گستاخ رسول ہے. ایسا عاشق رسول بننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ کتنے لوگ ایسا عاشق رسول؟ قرآن تو یہ بات کرتا ہے، قرآن تو 1 گنا اور 2 گنے 4
ایسی بات سمجھاتا ہے، مثالیں دے کے سمجھاتا ہے، وہ ایسے عاشق رسول بننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اللہ اکبر میدان جہاد میں گئے اور امام الانبیاء کی طرف سے گئے، اتفاق سے ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے اس کا والد آ گیا، اتفاق کی بات ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے اس کا والد آ گیا، اس نے ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار نکالی اور باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، کفر کی طرف سے آیا تھا، خود باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ خالق کے ارض و سما نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت نازل فرما دی، فرمایا میرے پیغمبر یہ ہیں وہ آپ کے ساتھی، یہ ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے، اگر آپ کی محبت کے مقابلے میں ان کا باپ آ جاتا ہے، ان کا بیٹا آ جاتا ہے، ان کا خاندان آ جاتا ہے، ان کا قوم قبیلہ آ جاتا ہے، میرے پیغمبر یہ وہ آپ کے ساتھی ہیں کہ آپ کی محبت کے مقابلے میں ان کی گردنوں کو قلم کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا کیا معنی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایک محبت غیر اختیاری، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت، بھائی کے ساتھ محبت، اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جب یہ دو محبتیں آمنے سامنے آ جائیں گی، ان کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر ہم نے محبت اختیاری کو اختیار کرنا ہے، نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے اور نبی کے ساتھ اپنی امتی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، یہ تو ہے عاشق رسول۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے گستاخ رسول ہیں، اور گستاخ رسول کی سزا قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہر آدمی ڈوبتا ڈوب قرآن پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ فرمایا اب سنو، اب یہ جو آیت میں ترجمہ کرنے والا ہوں، اب سنو، انشاءاللہ سارا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما جو کچھ بھی ہے، ما کا معنی ہے جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، جمیعاً سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنا اور بھی ساتھ، اور اتنا اور بھی ساتھ، لَفْتَدَوْا بِهِ البتہ وہ فدیے میں دے گا بچنے سے، کس سے بچنے سے؟ من سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کے لیے، اللہ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کے لیے، ما لم يكونوا يحتسبون، اللہ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کے لیے ما ایسی چیزیں، ما ایسے عذاب، پلسرات، جہنم کے شعلے، جہنم کے شعلے، یہ ماں کی ساری چیزیں مراد ہیں، یہ ساری ماں کے اندر ہیں، پلسرات جو بال سے باریک ہے، جہنم کے شعلے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، عذاب، اور آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی گنا زیادہ ہے؟ 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا، دنیا کی آگ 69 گنا تیز ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا فدیہ تو میں قبول نہیں کروں گا، لیکن ایسی چیزیں مجرم کے آگے جب آئے گا نا میرے پاس، ایسی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اپنی زندگی میں ان کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اللہ ایسے بھی عذاب دے سکتے ہیں۔ اللہ یہ معنی فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، ظاہر کر دے گا ان کے لیے من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ما وہ چیزیں لم يكونوا يحتسبون، جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر کر دے گا اس کے لیے ساری چیزیں کھول دے گا اس کے لیے، سیئات، اس کی برائیاں، سیئات، اس کی برائیاں سامنے آ جائیں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نامہ اعمال لایا جائے گا، نامہ اعمال لایا جائے گا، توجہ سے سننا ذرا یہ بات، نامہ اعمال لایا جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ اس کو کہتے ہیں جی، آپ کے سائنسدان جسے مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرہ اس میں نظر آتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، قرآن نے اس ذرے کی بات کی ہے،
قرآن نے اس طرح کی بات کی ہے جی اس کے نام اعمال میں ہوگا. ساری باتیں بعد میں. اللہ کے یہاں بتا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیوں پر تھوکا کیوں تھا؟ یہ بتا کیلا کھا کے چھلکا کیوں پھینکا تھا؟ یہ گناہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوں گے. وہم و گمان میں بھی یہ گناہ نہیں ہوں گے کہ اللہ یہ گناہ بھی مجھے گنائے گا. ہاں تھوکا کیوں تھا؟ چھلکا کیوں پھینکا تھا؟ بغیر ٹوپی کے بازاروں میں کیوں پھرتا تھا؟ بغیر ٹوپی کے بغیر مجبوری کے بازار میں کیوں پھرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر کسی عذر کے بغیر ٹوپی کے پھرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ حدیث ہے. یہ میں کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا. الحمدللہ میں ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر بات نہیں کر رہا. میرے نیچے بڑی مضبوط مسجد ہے, بڑا مضبوط فرش ہے. میں کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. یہ حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے بغیر ٹوپی کے پھرتا ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں. یہ گناہ اللہ گنوائے گا نا, وہ کھے گا میں تو یہ وہ چیزیں گناہ سمجھتے ہی نہیں تھا. یہ تو وہ چیزیں جن کو میں گناہ سمجھتے ہی نہیں تھا. گناہ تو ابھی اور ہوں گے. یہ وہ چیزیں اور میں وہ بتا رہا ہوں اور ظاہر کر دے گا ان کے لیے سیئات ان کی برائیوں کو ما کسبوا جو انہوں نے کمائی. وحاق بہم اور برائیاں اس کو گھیر لیں گی. وحاق بہم اور برائیاں گھیر لیں گی. ما کو کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ مزاق کیا کرتا تھا وہ برائیاں اس کو گھیر لیں گی. جی یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہنم کے اندر سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے, آگے سے مزاق کرتا ہے. دیکھو جی ادھر سے تم کہتے ہو جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے, ادھر سے کہتے ہو اس میں سانپ ہوں گے, ادھر سے کہتے ہو اس میں بچھو ہوں گے, وہ بھی زندے ہوں گے. یہ مزاق کرتا ہے. پھر کہتے ہو اس رات بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے اور نیچے اس سے کون گزرے گا؟ مزاق کرتا ہے. مزاق کر رہا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا یہ جو مزاق کر رہے ہیں نا وَبَدَا لَهُمْ ظاہر کر دے گا ان کے لیے سیئات ان کی برائیوں کو ما کسبوا جو وہ کماتے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لیں گی ان کو ما وہ چیزیں كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کے ساتھ وہ مزاق کیا کرتا تھا. ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ مولا موت کے دم تک قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. مولا اس پرفتن دور کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. مولا تو ہی چاہے گا تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی, ورنہ یہود و نصارہ بے ایمان لوگوں نے ہمارے ایمان کو بھی سینوں سے نکال دیا ہے. ہمیشہ یہ دعا کیا کریں آسمان سے نیچے زمین سے اوپر ایمان سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. ایمان سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. جو اپنے ایمان کو بچا کر چلا گیا وہ مزے کر گیا, اور جس نے یہاں اپنے ایمان کو بیچ دیا چند ٹکوں کی خاطر, مال کی خاطر, دولت کی خاطر, حسن و جمال کی خاطر, لالچ کی خاطر, وہ تباہ و برباد ہو گیا. مال کتنا دیر کھا جائے گا, وہ ابھی وقت ساتھ نہیں دیتا. ہمارا روزانہ یہاں درس 30-35 منٹ ہوتا ہے, زیادہ ہو گئے تو دینا تو میں نے اور بھی تھا لیکن وقت پورا ہو گیا. یہ نہ ہو کہ کل بھی بیٹھے پھر میں اکیلے یہاں بیٹھا رہا. تو خیر ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, واللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے کلام سننے کے لیے یہاں مسجد میں گئے. کتنے لوگ 400 باہر ہیں, بازار دیکھ لو باہر, سارے لوگ اس وقت کس کی تگ و دو کے اندر ہیں اپنے مال کے لیے. جی کاروبار کی سیٹ پر ہم بیٹھ کر نا مسجد کو نہیں آتے. یعنی ایمان جو ہے کاروبار کی جگہ سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا. وہ جنت میں کیا لے کے جائے گا؟ وہ کیا جو ایمان دکان سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں لا سکتا وہ جنت میں کیا لے کر جائے گا؟ عقل کی بات ہے, خود انسان سوچے. اس لیے میرے محترم اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام